شاندار عثمانی فوج اور ان کی جنگی حکمت جو واقعی حیرت انگیز ہے۔ تاریخ کے اس شاندار سفر میں ہم آپ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی آرمی کن صلاحیتوں سے آراستہ تھی اور جنگ لڑنے کے وہ کون سے طریقے تھے جس کی وجہ سے دنیا کی سب سے طاقتور فوج مانی جاتی تھی، اور اپنی اسی پاورفل جنگی اسٹریٹجی کی وجہ سے ایک طاقتور اسلامی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور تاریخی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اب باقاعدہ اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ تاریخ کی سب سے طاقتور اور با اثر اسلامی سلطنتوں میں سے ایک تھی، جو 6 صدیوں تک اور 3 برے اعظموں پر قائم رہی۔ اس کی کامیابی کی سب سے اہم وجہ اس کی طاقتور فوج تھی، جس سے دشمن اور اتحادی یکساں طور پر ڈرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ عثمانی فوج کی بنیاد 13ویں صدی عیسوی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ کے بانی قبیلہ کائی کے ایک جنگجو سلیمان شاہ کے پوتے اور ایرطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی۔ شروع میں یہ گھوڑا سواروں اور تیر اندازوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی قبائلی فوج تھی، جو اس وقت کے بازنطینی بادشاہ کے گورنروں، جنہیں تیکفور کہا جاتا تھا، ان کے خلاف گوریلا حملے کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت کے منگول جو بہت طاقتور تھے، ان کے علاقائی سرداروں کے خلاف بھی گوریلا کاروائیاں کرتے تھے۔ اس وقت سلجوقی ترکوں کی حکومت زوال پذیر تھی اور چند علاقے جیسے کہ کونیا اور ینی شہر وغیرہ پر حکومت کرتے تھے، اور بازنطینی اور منگول سرداروں کے حملوں سے ان کو کافی خوف رہتا تھا۔ ان حالات میں عثمانیوں نے اپنی فوج کے ذریعے ان طاقتور قوتوں کو للکارا، اور آہستہ آہستہ عثمان غازی کی قیادت میں یہ فوج مختلف علاقے فتح کرنے لگی۔ جیسے جیسے عثمانی سلطنت پھیلتی گئی، ویسے ہی عثمانی فوج کی تعداد اور طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عثمانی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج بن کر ابھری۔ سلیمان دی میگنیفیشنٹ 1520 سے 1566 کے دور میں عثمانی فوج اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت یہ ایک انتہائی پروفیشنل آرمی تھی اور بہت منظم اور نظم و ضبط والی جدید ترین آرمی تھی، جو پیشہ ور فوجیوں اور مجاہدوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس فوج کو بہت سی شاخوں یا یونٹس میں تقسیم کیا گیا تھا، جن میں اہم ترین جینیسریز اشرافیہ کی پیادہ فوج کے دستے، کیولری سولجر یونٹ، گھوڑا سوار سپاہی یونٹ، آرٹلری یا توپ خانہ یونٹ، اور باشی بازوکس یعنی اسپیشل کمانڈو یونٹ اہم ترین تھیں۔ عثمانی فوج کو ایک درجہ بندی کے نظام میں تقسیم کر کے ایک منظم فوج بنایا گیا تھا، جس میں سب سے اوپر سلطان، جو کہ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز تھا، اور اس کے بعد وزیر، جو کہ سلطان کے چیف ایڈوائزر کے طور پر کام کرتا تھا اور فوج کے تمام انتظامی امور کو دیکھتا تھا۔ اس کے بعد چیف آف سٹاف ہوتا تھا، جس کو گرینڈ وزیر کے طور پر عہدہ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد فوج کی ہر شاخ کا ایک کمانڈر ہوتا تھا۔ اس کے بعد فوج کی ہر شاخ کو مزید چھوٹے یونٹس میں تقسیم کیا گیا تھا، جیسے کہ ریجمنٹ، بٹالین اور کمپنیاں۔ سپاہیوں کو 10-10 کے دستوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور ہر اسکواڈ کا انچارج ایک نان کمیشنڈ آفیسر ہوتا تھا۔ عثمانی فوج کی سب سے اہم اور طاقتور
اکائیوں میں جینیسریز تھے جو کہ اس فوج کے ایلیٹ کمانڈوز ہوتے تھے۔ یہ جینیسریز یونٹ عیسائی نوجوانوں پر مشتمل ہوتی تھی جن کو بچپن سے ہی جنگ کی تربیت دی جاتی تھی اور ان کو باقاعدہ اسلام کی تعلیم دے کر مسلمان بنایا جاتا تھا۔ ان کا کام سلطان اور محل کی حفاظت کرنا اور انتہائی مشکل مشن سر کرنا اور مشکل ترین وقت میں اہم ترین ٹاسک اور کام کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ خاص طور پر سلطان کی حفاظت اور باغیوں کی سرکوبی کرنا ان کے سب سے اہم مقاصد ہوتے تھے۔ عثمانی فوج کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم۔ عثمانی افواج میں ہر شاخ کا ایک کماندار یا کمانڈر ہوتا تھا جسے کپتان یا پاشا کہا جاتا تھا، جو ان کی تربیت اور نظم و ضبط کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اسی طرح ہر یونٹ کا ایک پاشا یا کمانڈر ہوتا تھا، اور جب کبھی ان کور کمانڈروں کی کانفرنس ہوتی تھی تو اس میں ان سب کی حاضری لازمی ہوتی تھی اور وہ اپنی تمام کارگزاری کی رپورٹ وزیر اعظم کے پاس جمع کرواتے تھے۔ اس کے علاوہ عثمانی افواج میں تمام فوجی یونٹس کی خاص ڈیوٹیز ہوتی تھیں۔ مثلاً گھوڑا سوار یونٹ میدان جنگ میں اپنی چستی اور رفتار میں بے مثال تھے۔ آرٹلری یونٹ دشمن کو توپ خانے کے ذریعے شدید بھاری نقصان پہنچانا اور دشمنوں کے حفاظتی دیواروں کو گرانا وغیرہ میں اپنی مثال آپ تھے۔ اس کے بعد باشی بازوکس کمانڈوز جو کہ انڈر کور جاسوس ہوتے تھے اور دشمنوں کی افواج میں شامل ہو کر جاسوسی کرتے تھے اور اہم ترین معلومات لاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس کر انتہائی ہوشیاری سے اندرونی طور پر نقصان پہنچاتے تھے جس سے دشمن کمزور ہو جاتے تھے۔ عثمانی افواج کی جنگی حکمت عملی۔ عثمانی افواج اپنی جدید حکمت عملیوں کے استعمال کے لیے مشہور تھی۔ یہ حکمت عملیاں دشمنوں کی طاقت اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی حکمت عملیاں تھیں جس کی وجہ سے عثمانی فوج اس وقت ناقابل تسخیر تھی۔ گھوڑا سوار دستوں کی حکمت عملی یا کیولری بٹالین کے ٹیکٹس۔ عثمانی فوج اپنی کیولری بٹالین کی چابک دستی کی وجہ سے مشہور تھے۔ عثمانی افواج کی طرف سے استعمال کی جانے والی سب سے مشہور کیولری ٹیکٹس میں سے ایک فائنٹ ریٹریٹ تھی۔ اس میں گھوڑا سوار دستے میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے سے پسپا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، دشمن کو پھندے میں پھنساتے تھے اور پھر پوری طاقت سے شدید حملہ کر کے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے تھے۔ کیولری بٹالین کی یہ ٹیکٹس انتہائی خطرناک تھی اور جس سے دشمن بہت زیادہ گھبراتے تھے۔ آرٹلری ٹیکٹس یا توپ خانہ کی حکمت عملی۔ عثمانی افواج میں سب سے پہلے موبائل آرٹلری استعمال کی گئی تھی اور وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بڑی اور طاقتور توپیں بناتے تھے۔ میدان جنگ میں آرٹلری کی جو ٹیکٹس اپلائی کی جاتی تھی اس کو رولنگ بیراج کہا جاتا تھا۔ اس میں توپ خانے سے فائر کو دھماکوں کی دیوار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو آگے بڑھنے والی پیادہ افواج کی پیش قدمی کو روکنے اور اپنا دفاع کرنے میں اہم ترین مانی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی ٹیکٹس تھی جس سے دشمن کو انتہائی تھکا دیا جاتا تھا اور اس سے دشمن منتشر بھی ہو جاتا تھا اور شدید نقصان بھی اٹھاتا تھا۔ انفینٹری ٹیکٹس۔ عثمانی فوج بہت سی انفینٹری یونٹس کا مجموعہ تھی جن میں اہم ترین جینیسریز ایلیٹ کمانڈو یونٹ، باشی بازوکس یونٹ اور مجاہد فائٹر یونٹ اہم ترین تھیں۔ میدان جنگ میں عثمانی افواج ایک حیرت انگیز ٹیکٹس استعمال کرتے تھے جسے انسانی لہر کا حملہ
یا ہیومن ویو اٹیک کہا جاتا تھا۔ اس میں تمام انفینٹری یونٹس انتہائی منظم انداز میں پوری طاقت اور تیز رفتاری سے دشمن افواج میں گھس کر حملہ کرتے تھے اور دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتے تھے۔ اس ٹیکٹس میں کئی مرتبہ جنگ کا نقشہ ہی بدل جاتا تھا اور دشمن یکدم حملے سے بوکھلا کر بھاگ جانے یا جان بچانے کو ہی غنیمت سمجھتا تھا۔ آخر میں ہم یہ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ عثمانی افواج حقیقت میں بے مثال فوج تھی، اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کامیاب ترین حکمت عملیوں کی وجہ سے عثمانیوں نے اس وقت کی طاقتور ترین افواج کو ناکو چنے چبوا دیے تھے اور 600 سال تک 3 بر اعظموں پر کامیاب حکومت کی تھی۔ اور تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عثمانیوں کی افواج کی تاریخ کو بیشتر ممالک کی افواج نے اسٹڈی کیا اور اپنی افواج کو منظم کرنے میں ان کی تقلید کی، اور آج کے جدید دور میں تقریباً ہر فوج یا ہر بڑی فوج اسی پیٹرن پر عمل کرتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آنے والی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔